يلتقط بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون۔ السلام علیکم دوستو، سید عبد المجید ندیم چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ تو قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ میرے پیغمبر فرما دیجئے میرے خطا کار اور گناہگار بندوں کو، جس نے نفس کے دھوکے میں نافرمانیاں کی، بغاوت میں زندگی گزار دی، اس کو بتا دیجئے تیرے گناہ بہت صحیح لیکن میری رحمت کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں۔ تمہیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے خطا کار بندوں کو کہہ دو اگر تمہاری ٹھوکریں بہت ہیں تو میری رحمت کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں۔ من یعمل سوءا او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما۔ جس نے پوری زندگی خطاؤں میں گزار دی ہو لیکن پھر احساس ندامت میں جب روتا ہوا میرے در پہ آئے گا تو مجھے غضبناک نہیں پائے گا، مہربان پائے گا۔ بیت اللہ کے جو غلاف رکھا ہوتا ہے اس غلاف پہ بھی یہ آیت موٹے موٹے حروف کے ساتھ لکھی ہوئی ہے۔ من یعمل سوءا او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما۔ جس نے بہت خطائیں کی ہوں لیکن شرمندہ ہو کر جب میرے در پہ آئے گا تو مجھے روٹھا ہوا نہیں پائے گا، شفیق پائے گا۔ کسی باپ کا نافرمان اکلوتا بیٹا جو باغی ہو کر نکل جائے، عرصہ بعد لوٹ کر آئے، پدری محبت میں جدائی کی ضربیں سہنے والا باپ اپنے نافرمان بیٹے کو اتنا جلدی معاف نہیں کرتا جتنا گناہگار کو رب العالمین جلدی معاف کر دیتے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ساری کائنات سو جاتی ہے اور رات کا سناٹا کرائے ارض پر حکمرانی کرتا ہے، جب ساری دنیا کی عدالتیں بند ہو جاتی ہیں تو اس کی رحمت کا دروازہ کھل جاتا ہے اور وہاں سے پکار ہوتی ہے حل من مستغفر، ہے کوئی آنسو بہانے والا میں اپنے دامن رحمت سے پوچھ لوں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اس کا دامن بھر دوں، ہے کوئی نامراد اس کی مرادیں پوری کر دوں، ہے کوئی ضعیف اسے توانائی دے دوں،
ہے کوئی بے اولاد اسے اولاد عطا کر دوں، ہے کوئی بے آبرو اسے عزت عطا کر دوں۔ ساری رات پکار ہوتی ہے، اور پشاور کے روشن ضمیروں پکار بھی انہی کو ہوتی ہے نہ جو سو رہے ہوں۔ گیلانی جیسے عابدین شب زندہ دار تو پہلے بھی اللہ کے در پہ جھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ سید عبد القادر گیلانی جیسے، قطب الدین جیسے، مجدد الفسانی جیسے، معین الدین چشتی جیسے، محمود حسن دیوبندی جیسے، رشید احمد گنگوہی جیسے، اسماعیل شہید جیسے، یہ تو پہلے بھی اللہ کے در پہ رو رہے ہوتے ہیں۔ ان کو پکارا جاتا ہے جو غفلت کی چادر تان کر سو رہے ہوتے ہیں، انہیں دعوت دی جاتی ہے باز آ باز آ، ہر آنچ ہستی باز آ، گر کافرو گبرو بت پرستی باز آ، ای درگہ ماں درگہ نومیدی نیست، صد بار اگر توبہ شکستی باز آ، او خطاکار او گناہگار، اگر 100 مرتبہ توبہ کر کے توڑ دی ہے نبھا نہیں سکا تو ایک بار پھر میرے در پہ آ کے دیکھ، جبین نیاز جھکا کے دیکھ، طلب کا دامن پھیلا کے دیکھ، ندامت کے اشک بہا کے دیکھ، میرے لطف و کرم کو آزما کے دیکھ، تیرے آنے میں دیر ہے میرے راضی ہونے میں دیر نہیں ہوگی۔ باقی جہاں جاؤ گے پشاور والوں لوٹے جاؤ گے، باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے۔ لوگ نذرانے بٹورنے کے لیے سٹائل بنا کے بیٹھے ہیں، چادریں اوڑھ کے بیٹھے ہیں، جھنڈیاں لہرا کے بیٹھے ہیں، بزرگان دین کی قبروں کو چادریں پہنا کر ڈیکوریٹ کر کے سجا کے بیٹھے ہیں تاکہ شکار اچھی طرح پھنس جائیں۔ اور مینیفیسٹو یہ ہے، سلوگن یہ ہے، کچھ لے کے آؤ گے تو کچھ لے کے جاؤ گے، خالی ہاتھ آؤ گے تو، لیکن یہی در ہے جہاں سے ہر وقت صدا آتی ہے، کچھ نہ لے کے آؤ سب کچھ لے کے جاؤ، خالی ہاتھ آؤ دامن بھر کے جاؤ۔ لوگ کہتے ہیں سجدوں سے نجات ہوتی ہے، میں کہتا ہوں اللہ دے آپ کو یہ توفیق، سجدے کیجئے، مگر نجات دل کی کیفیت سے ہوتی ہے۔ امام غزالی نے لکھا ہے الناس کلہم ہلکا الا العالمون، والعالمون کلہم ہلکا الا العاملون، والعاملون کلہم ہلکا الا المخلصون، والمخلصون علی خطر عظیم۔ لوگ خطرے میں ہیں مگر ان میں عالم بچ جائیں گے، پھر عالم خطرے میں ہیں، اپنے علم پر عمل کرنے والے بچ جائیں گے، پھر عمل کرنے والے بھی خطرے میں ہیں، اخلاص والے بچ جائیں گے، اخلاص والے بھی شدید خطرے میں ہیں۔ قدم قدم پہ نفس دھوکے دے گا تم بڑے نیک ہو، جنت تو تمہارے لیے سجی ہوئی ہے، باقی سارے جہنمی ہیں، بس تم جنت میں جاؤ گے، یہ خیال آیا اور سب کچھ ختم۔ حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب کو سماعت فرما رہے تھے۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل کے آئیکن کو کلک بھی کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ سب دوستوں تک بر وقت پہنچ سکے، اور ان علماء کرام کے بیانات کو اپنے دوستوں میں اپنے گروپوں میں شیئر بھی کیا کریں تاکہ دین کی باتیں اور دوستوں تک بھی پہنچ سکیں۔ آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔